اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى، کیا نہیں پایا ہم نے آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا. ووجدك ضالا فهدى، اور پایا آپ کو بے خبر پس رہنمائی کی. ووجدك عائلا فأغنى، اور پایا آپ کو تنگ دست پس غنی کر دیا. فأما اليتیم فلا تقہر، پس یتیم پر سختی مت کیجیے. وأما السائل فلا تنہر، اور سائل کو نہ جھڑکیے. وأما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 تا 11 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے سابقہ انعامات یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا سو ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. اس پر گزشتہ سبق میں بات ہو چکی ہے. اس سے اگلا انعام جو اللہ نے یاد دلایا وہ ہمارا آج کا سبق ہے، وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا پس ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی. یہ آیت مبارکہ چونکہ لفظ ضال یہ نبی کے لیے استعمال کرنا جو حقیقی معنی میں ہے وہ بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی بت پرستی سے مجھے نفرت تھی. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، شرک کے قریب بھی نہیں گئے. تو پھر یہاں پہ سوال پیدا، پھر ضال کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ضال کا جو ضلالت والا معنی ہے، گمراہی والا، وہ تو ہرگز نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ مفسرین نے اس مقام پر
کئی معنی کیے اور ان کے اوپر دلائل بھی دیے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا، لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ کوئی بات بھولتا ہے اور تیرا رب نہ کہیں بھٹکتا ہے۔ تو ایک بھولنا بھٹکنا بھی اس کا معنی ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف میں واقع یوسف سنانے سے پہلے فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وحی بھیجنے سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ تو یہاں پر ضال کا معنی ہو گیا بے خبر ہونے والا، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، آپ قرآن کو، کتاب کو اور ایمان کی دعوت کو نہیں جانتے تھے، یہ تو ہم نے وہی بھیج کر ہم نے آپ کو یہ بات، ہم نے کتاب اللہ بھی عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ تو گویا کہ یوں معنی کیجئے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنے کلام سے، اپنی وحی سے بے خبر پایا، ہم نے آپ پر وحی بھیج کر آپ کو ہادی عالم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور معنی بھی مفسرین نے بیان کیے، مفہوم معنی تو یہی ہو گیا، مفہوم اور بھی بیان کیے۔ مثلا سوال کرنے والوں نے سوال کیا صحابہ کہف کون تھے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا میں کل جواب دے دوں گا۔ 15 دن کم و بیش وحی نہ آئی، اس کے بعد وحی آئی، سورہ کاف نازل ہوئی، آپ نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو سوالات کے جواب سے بے خبر پایا تھا، ہم نے آپ کو جواب عطا فرما دیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے وہ جو سوالات آپ سے کیے گئے تھے، ان کے جوابات جو آپ نہ دے پا رہے تھے، ہم نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو ان سوالات کے جواب عطا فرمائے اور آپ نے وہ جوابات لوگوں کے سامنے بیان فرما دیے۔ ایک معنی ہوتا ہے بھول جانا ضال کا، خود قرآن کریم میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کر رہے ہیں اس پہ 2 گواہ چاہیے، تو 2 گواہ نہیں ہیں مرد، تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، فتذکر ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ان تضل، ایک ان میں اگر بھول گئی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ تو یہاں پہ معنی کیا ہے؟ بھولنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بھول سکتے، انسانوں میں سے تھے، آپ نے نماز کے اندر بھی آپ بھول گئے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے تھے، ہم نے آپ کو یاد دلا دیا، اور انسان ہے وہ بھول جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور معنی کہ انت ووجدک ضالا فہدا، ضال کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی تلاش میں، قبلہ کی تبدیلی کے لیے، یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے لیے آپ بےتاب تھے۔ جیسے بندہ بےتاب ہوتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یار کوئی معاملہ جلدی سے فیصلہ ہو جائے۔ خود قرآن پاک میں ہے، جب قبلے کا مسئلہ اللہ بیان کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آپ نماز میں ہوتے، ادھر آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت اللہ بن جائے۔ تو یہ تھی آپ کی بےتابی، آپ آسمان کی طرف دیکھتے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ مکہ مکرمہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، وہ والا قبلہ بن جائے۔ تو آپ اس حرص میں، آپ اس چاہت میں اوپر دیکھتے تھے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کو وہ قبلہ عطا کر دیا جو آپ کو پسند تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا معنی پھر یوں کیجئے، آپ قبلے کی تلاش میں
آپ محبت کے ساتھ بےتاب ہو کر اوپر دیکھا کرتے تھے، فہدا، ہم نے آپ کی قبلے کی طرف رہنمائی فرما دی اور ہم نے آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ عطا فرما دیا۔ ایک اور معنی ووجدک ضالا فہدا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے الفاظ یاد کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، جنہوں نے حفظ کیا ان سے پوچھیں۔ قرآن کے الفاظ یاد کرنے کا غم، پھر ان کے معنی اور مطالب اور تفسیر وہ یاد کرنے کا فکر، پھر آگے اس کو بیان کرنا اور دعوت دینا، یہ سارا فکر، یہ تین فکر آپ کو لاحق تھے، اور ان تین افکار کی وجہ سے ظاہر بات ہے بے تابی، بے چینی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں فرمایا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس فکر میں ہیں کہیں قرآن کے الفاظ نہ بھول جائیں، اس فکر میں ہے کہیں قرآن کا ترجمہ تفسیر نہ آگے پیچھے ہو جائے، اس فکر میں ہے کہیں دعوت دینے میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے یا کوئی مشکل نہ پیش آ جائے۔ میرے محبوب جب جبرائیل آپ کو وہی سنا رہے ہو نا، آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیں بلکہ چپ کر کے آپ سنتے رہیں، قرآن کے الفاظ یاد کرنا، قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھانا اور آگے دعوت کا بیان آپ کو سکھانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے یاد کرنے میں، قرآن کی تفسیر کے سمجھنے میں، قرآن کے بیان اور دعوت میں آپ پریشان تھے، فہدا، ہم نے آپ کی یوں رہنمائی کی کہ ہم نے کہا قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ، قرآن کی تفسیر سمجھانا بھی ہمارے ذمہ، آگے قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ۔ تو ایک معنی آخری، ضال کا معنی محبت، ضال کا کیا معنی؟ محبت کرنے والا۔ خود قرآن کریم میں ہے، یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے اور یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں اتنے روئے کہ آنکھوں سے بینائی بھی چلی گئی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے مصر میں گئے اور یوسف علیہ السلام وہاں غلہ تقسیم فرما رہے تھے، وہاں سے غلہ لے کر آئے، دوسری چکر میں چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر گئے، اور دوسرے چکر میں بنیامین کو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے گرفتار کر لیا اور واپس نہ بھیجا۔ اب جب واپس آئے بنیامین ادھر رہ گیا، یوسف پہلے گم ہوا تھا، واقعہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جب دوبارہ آئے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، بابا اصل یہ ہے کہ بنیامین نے ادھر چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے اور گرفتار ہو گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بھی ان کی اہم ہی لگ رہی تھی، جیسے پہلے تم نے گڑبڑ کی ہے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا، یا اسفا علی یوسف وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ہائے افسوس میرے یوسف پر۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو گھر والوں نے کیا کہا، قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں۔ ضلال کا معنی کیا ہو گیا؟ محبت۔ اسی پرانی ضلال، اسی پرانی محبت میں کیا ہیں آپ؟ گرفتار ہیں۔ تو ضال کا ایک معنی کیا ہوگا؟ محبت کرنے والا۔ اب ذرا سمجھنا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں رب کی ایک محبت تھی، اور اسی محبت کے پیش نظر آپ کھانا بنوا کر مائی خدیجہ سے غار حرا میں چلے جاتے اور تنہائی میں بیٹھتے۔ یہ کس کی محبت میں بیٹھتے تھے؟ میری محبت میں بیٹھتے تھے نا۔ بیت اللہ کے اوپر نظر رکھتے، کس کی محبت میں؟ میری محبت میں رکھتے تھے نا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری محبت میں اتنے کامل، اتنے پکے، اتنے سچے کہ آپ گھر چھوڑ کر غار حرا میں جا بیٹھتے تھے، لیکن ابھی وہ پورے محبت کے انداز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ محبت کے انداز کیا ہیں، رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، رب کے نام پہ لوگوں کو بلانا کیسے ہے۔
فہدا، ہم نے جبرائیل کو بھیجا، ہم نے وہی بھیجی، وہ جو محبت آپ کے سینے میں موج زن تھی، وہ جو جوش مار رہی تھی، اس محبت کے سارے ڈھنگ اور طور طریقے ہم نے آپ کو سکھا دیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے محبوب وہ محبت جو جوش مار رہی تھی نا، آگے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، وہ سارے ڈھنگ ہم نے آپ کو سکھا دیے ہیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، نسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبت آپ کے سینے میں جوش مار رہی تھی، اور اس کے انداز سارے ہم نے آپ کو سکھا دیے۔ تو یہ مفہوم مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تو دوسرا انعام آپ کے اوپر اللہ کا یہ ہوگا، پہلا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، دوسرا آپ محبت الہی میں فریفتہ ہو چکے تھے، اب محبت کے سارے ڈھنگ اور سارے طریقے ہم نے آپ کو سکھا دیے۔ اگلا انعام تیسرا جی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا سو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ہم نے آپ کو عائل فقیر پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس کے بھی چند مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جائیداد بڑی نہ تھی، کوئی بڑا مال نہ تھا، کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگرچہ آپ کا جو خاندان تھا یہ سرداروں کا خاندان تھا، لیکن ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی جناب بڑے خزانوں کے آپ مالک ہوں، یہ چیز کوئی نہ تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی شرافت تو بے مثال تھی، آپ کی حق گوئی، آپ کی سچائی یہ بھی بے مثال تھی، لیکن مالی طور پہ بندہ کہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا پیسہ تھا، یہ والی بات کوئی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے غلاموں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ دیکھتے غلاموں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، وڈیرے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ بہت کڑتے تھے، لیکن اپنے پاس اتنا مال نہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے۔ یہی آپ کی دیانت، یہی آپ کی کڑن، یہی آپ کی سچائی یہ اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کی رئیس عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے پاس بڑا مال تھا لیکن چونکہ عورت ہونے کی وجہ سے خود اس طرح کاروبار نہ کر سکتی تھی، لوگ ان کا مال لے کر جاتے، قافلوں کے ساتھ کاروبار کرتے اور خوب داؤ دپاؤ لگاتے۔ انہیں پتا چلا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا سچا، بڑا کھرا، بڑا دیانتدار ہے، تو کیوں نہ میں ان کو اپنا مال دے کر بھیجوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اور تجارت کے لیے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ تجارت کریں۔ آپ حضرت خدیجہ جو مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، ان کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے۔ اب آپ کی دیانت تو بے مثال، آپ کی صداقت بھی بے مثال، اور اللہ نے جو آپ کو سمجھ دی تھی وہ سمجھ بھی بے مثال، خوب سمجھ کے طور طریقوں پر آپ نے تجارت فرمائی اور ایک ایک پائی کا حساب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت کے ساتھ۔ اب وہ خدیجہ الکبریٰ ہر دفعہ قافلے کے ساتھ مال تو بھیجا کرتی تھی، جتنا نفع اس دفعہ آیا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ گئیں یہ بندہ جو ہے یہ بڑا دیانتدار ہے، تو انہوں نے اس سے بڑی سمجھداری کا کام یہ کیا کہ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا خود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور مکہ کی رئیس خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ جو بہت مالدار تھیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہ خدیجہ کے سارے خزانے اٹھا کے آپ کے قدموں میں ہم نے ڈال دیے۔ سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالی طور پر کمزور پایا تھا، لیکن ہم نے مکہ کی رئیس خاتون کے ساتھ، امیر ترین خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کروا کے وہ خزانے آپ کے قدموں میں کیسے ڈال دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتی فرماتے ہیں خدیجہ خدیجہ تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ فرمایا جب ہر ایک انکار کر رہا تھا خدیجہ اقرار کر رہی تھی. جب مجھ سے مال روکا جا رہا تھا خدیجہ مال نچھاور کر رہی تھی. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو ایک واقعہ سنایا حضرت خدیجہ کا. فرمانے لگے عائشہ خدیجہ ایسی خاتون تھی میں نے ایک دفعہ دیکھا غریب فقیر مکہ کے لوگ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں اور وہ بیچارے تنگ دست روٹی کو ترس رہے ہیں. مجھے بڑا دل چاہا کہ میرے پاس کوئی مال ہوتا میں ان کو دیتا اور ان کو کھلاتا اور ان کے اوپر نچھاور کر دیتا, لیکن میرے پاس نہیں تھا. میں وہاں سے واپس آیا اور گھر میں بیٹھ گیا, افسردہ تھا, پریشان تھا. میں افسردہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ خدیجہ میرے پاس آئی اور خدیجہ نے کہا اے اللہ کے سچے رسول آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ میں نے کہا خدیجہ بات یہ ہے میں نے مکہ کے آج فقیروں کو دیکھا اور ان کی حالت بڑی جگرگوں دیکھی ہے, اس وجہ سے پریشان ہوں. تو حضرت خدیجہ چپ کر کے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلام کے ساتھ ایک بوری اٹھوا کے لے آئیں جس کے اندر درم وغیرہ تھے, جس کے اندر چاندی کے ٹکڑے تھے, اور وہ آ کر میرے سامنے پھینک دی اور کہا یہ سارا مال آپ کا ہے, جس کو چاہے تقسیم فرمائیں, جس کو چاہے تقسیم فرمائیں. اللہ فرماتے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, یہ غنی کرنے والا آپ کو کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ. اچھا ایک اور مطلب بھی اس کا ہے, یہاں ایک مطلب تو یہ ہوگا نا مال کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی کیا. ایک اور مطلب ہے جو خود حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال زیادہ آ جائے یہ بھی کوئی بندہ غنی نہیں ہے کہ بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اس کو کہیں سخی ہے جی غنی ہے, نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ, اصل غنا تو نفس کا غنا ہے. وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ. ایک آدمی غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جو اللہ نے دیا ہے اس پر اتنا شاکر ہے, اتنا شاکر ہے کہ کہتے ہیں میرے اللہ جو تو نے دیا ہے بس الحمدللہ. فرماتے ہیں دل جس کا غنی ہے اصل غنی وہ ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کو تو غنی دل پہلے دن سے عطا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو دل کا غنا تھا وہ تو ایسا عطا کیا تھا کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی, جس کی مثال کوئی نہیں ملتی. ایسا غنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کروٹ بدلتے ہیں, کبھی دائیں اور کبھی بائیں. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اور صبح آپ نے اپنے سرانے کے نیچے سے چاندی کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا یہ میرے پاس رہ گیا تھا اور میں نے صدقہ نہیں کیا تھا, اور میں نے کہا کہیں رات کو میرے پاس رہ نہ جائے, یہ صدقہ کر کے میں سوں. اتنی بڑی غنا دل کی کہ جناب ایک چاندی کا ٹکڑا ہے تو وہ بھی صدقے کے بغیر آپ کو چین نہیں آ رہا. دل کا غنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حاصل تھا. تو اصل غنا کیا ہے؟ دل کا غنا. یہاں پہ ایک ضمن ایک اور بات بھی یاد آئی. کہتے ہیں حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا اور کسی بھوکے کسی فقیر کو دیکھتا جو کچھ ہوتا وہ قربان کر دیتا اور کچھ بچا کر نہ رکھتا تھا. ایک دفعہ رات کے وقت حاتم طائی کے گھر میں, یعنی وہ گھر میں لیٹا تھا, تو ان کے بیٹے عدی بن حاتم مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حاتم طائی گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو ایک کوئی خاتون آئی جس کے ساتھ 2 یتیم بچے تھے. اس نے آواز دی باہر سے. حاتم طائی نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ایک بیوہ ہوں جو خود بھی بھوکی ہوں اور بچوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. آپ کے گھر کا سن کر آئی ہوں کہ حاتم طائی سخی انسان ہے اس لیے کھانا چاہیے. حاتم طائی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا اور اس وقت کے دیتا سوائے اس اونٹنی کے جو باندھی ہوئی تھی. حاتم طائی نے چھری لی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا. کہا انتظار کرو کھانا تیار ہوتا ہے. وہ جناب اونٹنی ذبح ہو گئی, گوشت پکنا شروع ہو گیا, ظاہر ٹائم تو کافی لگا. اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا حاتم طائی آواز دینے لگا لوگوں آگ کی طرف جاؤ, یعنی وہ کھانا ذرا پک رہا ادھر جاؤ. لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. رات کو ہی جناب دسترخوان لگ گیا اور لوگ کھانا شروع ہو گئے. اسی دوران رات کو کوئی ہوگا کوئی صبح ہوگا, ظاہر اتنا ٹائم تو نہیں, صبح بھی لوگ کھا رہے ہیں. تو حاتم طائی تھوڑا باہر دیکھنے گیا کوئی بندہ رہ نہ گیا ہو نا,
کوئی بندہ رہ نہ گیا ہو. چلو آج اس آدم تائی نے دیکھا ایک بوڑھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے, چن رہا ہے, وہ گٹھا سا بنا رہا ہے, اور اس نے جناب وہ اٹھایا کندھے پہ اور وہ بیچنے کے لیے جا رہا ہے. حاتم تائی نے اس کو دیکھا, وہ حاتم تائی کو نہیں جانتا تھا. دعا سلام ہوئی. حاتم تائی نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں اور ایک آدھ درہم مل جائے گا, اس کو جناب اپنا کھانے کا انتظام کر لوں گا, آج کا ہو جائے گا, کل اللہ اور دے گا. تو حاتم تائی نے کہا تجھے پتہ نہیں حاتم تائی کی گھر دعوت ہے آج تو پورے علاقے کی, اور لوگ کھا رہے ہیں, دھڑا دھڑ گوشت پکا ہوا ہے. کہا جی چھوڑو جی, حاتم تائی گھر جانے کا کیا فائدہ, اپنے ہاتھ کی جو مزدوری کر لیتا ہے نا وہ کسی حاتم تائی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے پھر نہیں جاتا. اپنے ہاتھ کی مزدوری کا اپنا ہی مزہ ہے, لہذا میں نہیں جاتا کسی گھر کھانے کے لیے. حاتم تائی کہنے لگا ہنس کر کہ مجھ سے بڑا سخی تو یہ بابا ہے جو اندر بھوک کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں, لیکن گوشت پکا ہوا ہے, فری میں مل رہا ہے, لیکن پھر بھی لکڑیاں چننے چلا گیا. چھوڑو جی, کسی کا احسان کیا اٹھانا ہے, اپنی مزدوری کریں گے, درہم مل جائے گا, اس کا کوئی آٹا شاٹا لے لیں گے, گزارا کر لیں گے, کل کا پھر دیکھا جائے گا. حاتم تائی نے کہا اصل دل کا غنا تو اس کو حاصل ہے کہ اتنا کھانا دسترخوان لگا ہوا چھوڑ کر پھر بھی مزدوری کے لیے نکل گیا, پھر بھی کیا ہے مزدوری. تو میں یہ واقعہ تو میں نے ضمن سنا اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے سنا ولاکن الغنا غنا نفس, اصل غنا کیا ہے, دل کا غنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ مال پیسہ ہو تو پھر بندے کو غنا حاصل ہوتا ہے, یہ غنا نفس دل کا غنا تو ایک غریب اور فقیر آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بہت ہی زیادہ حاصل تھا. اس لیے فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, ہم نے آپ کو دل کا وہ غنا عطا کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی. اس کے بعد آگے 3 کاموں کا حکم دیا گیا, وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا